یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جن پر زکوٰۃ فرض ہے ان لوگوں کو کچھ اضافی مال دیا ہے کہ آپ نے یہ آگے پہنچا دینا ہے، یہ زکوٰۃ ہے۔ جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے وہ اس کا محسن ہے کہ اس کی وجہ سے یہ بندہ اپنے فریضے کو پورا کرنے میں کامیاب ہوا۔ بہترین ایمان اور کامل ایمان اس شخص کا ہی ہو سکتا ہے جو اللہ کے حق کا بھی خیال رکھے اور لوگوں کے حق کا بھی خیال رکھے۔ اگر دنیا بھر کے آج بھی مسلمان اپنی زکوٰۃ واقعی ہی امانت داری کے ساتھ نکالنا شروع کر دیں تو پوری دنیا میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں میں بھی فقر و فاقہ ختم ہو سکتا ہے۔ بہت ساری حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک حکمت یہ ہے تاکہ کوئی بندہ مومن اور بندہ مسلم دنیا کی غلامی کا شکار نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارکان اسلام کا تیسرا رکن ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ یہ اللہ کی خاطر لوگوں کا حق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے مال میں رکھ چھوڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ پر سفر کر رہا ہے تو سفر سے پہلے کوئی شخص اسے کچھ پیسے نقدی یا کوئی چیز دیتا ہے کہ یہ فلاں شخص کو دے دینا، تو یہ شخص فلاں جگہ پر جا کر اس شخص کو یہ نقدی دے دیتا ہے، تو گویا یہ اس کے پاس ایک امانت تھی، ایک حق تھا کسی دوسرے کا جو اس کو پہنچانا تھا۔ اسی طرح سے زکوٰۃ بھی اللہ کی خاطر بندوں کے مال میں دوسرے لوگوں کا جو کہ مستحق ہیں ان کا ایک حق ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جن پر زکوٰۃ فرض ہے ان لوگوں کو کچھ اضافی مال دیا ہے کہ آپ نے یہ آگے پہنچا دینا ہے، یہ زکوٰۃ ہے۔ قرآن کریم میں اس کا بار بار حکم دیا گیا اور اکثر اس کا جو حکم دیا گیا وہ نماز کے ساتھ دیا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ التوبہ میں آیت نمبر 71 میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ مومن تو صرف وہ ہوتے ہیں کہ جو آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں اس لیے بھی ساتھ رکھی گئی کہ نماز خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے اور زکوٰۃ اللہ کے لیے لوگوں کا حق ہے، اور بہترین ایمان اور کامل ایمان اس شخص کا ہی ہو سکتا ہے جو اللہ کے حق کا بھی خیال رکھے اور لوگوں کے حق کا بھی خیال رکھے۔ اس لیے ان دونوں کو ایک ہی جگہ پر بار بار دہرایا گیا اور ان کا تذکرہ اکٹھے ہی کیا گیا۔ زکوٰۃ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں مقرر کر رکھی ہیں۔ زکوٰۃ کی جس بندے پر لاگو ہوتی ہیں اس کی کچھ شروط ہیں، اور ان شروط میں سے ایک یہ ہے کہ انسان مسلمان ہو، اور دوسرے نمبر پر یہ شرط ہے کہ انسان مال کا مالک ہو، جس مال میں زکوٰۃ فرض ہے وہ اس کا مالک ہو اور اس کے اختیار میں ہو اس مال میں تصرف کرنا۔ ایک مسلمان کے لیے زکوٰۃ کی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ نصاب کو پہنچا ہوا ہو۔ وہ نصاب، وہ ایک مقدار جو اسلام نے مقرر کر رکھی ہے زکوٰۃ کے لیے، یہ دوسری شرط ہے کہ اس نصاب تک پہنچ جائے۔ زکوٰۃ کی تیسری شرط یہ ہے کہ جب مال نصاب کو پہنچ جائے تو پھر اس پر 1 سال گزر جائے، سال گزرنے پر، سال پورا ہونے پر پھر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ زکوٰۃ انسان کے پاس اگر سونا اور چاندی ہے اور اپنے نصاب کو پہنچا ہوا ہے اس پر بھی فرض ہے، اگر اس کے پاس نقدی ہے اور نصاب کو پہنچی ہوئی ہے اس پر بھی فرض ہے، اگر اس کے پاس مال مویشی ہیں نصاب کو پہنچے ہوئے ہیں اس پر بھی فرض ہے، اگر اس کے پاس زمینیں ہیں جس میں سے کوئی پیداوار ہوتی ہے اپنے نصاب کو پہنچ جائے اس پر بھی فرض ہے، اور اسی طرح مال تجارت، وہ کسی بھی طرح کی تجارت ہو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کے اعتبار سے، زکوٰۃ کے رکن ہونے کے اعتبار سے ایک اس بات کا بھی خیال رکھا جانا چاہیے کہ زکوٰۃ جس طرح اس کے فرض ہونے کی مختلف شرائط ہیں، اسی طرح سے جب یہ فرض ہو جائے تو یہ ہر جگہ پر زکوٰۃ کو خرچ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے مصارف مخصوص ہیں، مختص ہیں اور اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محدود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ التوبہ میں آیت نمبر 60 میں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، زکوٰۃ کو جو کلیکٹ کرنے والے اور اس کے اوپر پورا اس کا نظام بنانے والے ان کے لیے، والمؤلفۃ قلوبہم، لوگوں کی تالیف قلب کے لیے، خاص طور پر وہ لوگ جو نیو مسلمز ہیں یا اسلام کے قریب ہیں، اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں، وفی الرقاب، گردن آزاد کرنے میں، والغارمین، اور وہ لوگ جو کسی طرح سے کسی
چٹی کا شکار ہو گئے، کسی فائن کا شکار ہو گئے، کسی کی مدد کرنے کے سلسلے میں ان کے اوپر بہت بڑا برڈن آ پہنچا، ان کے لیے بھی زکوٰۃ جائز ہے۔ اور اسی طرح سے فی سبیل اللہ اور ابن السبیل، مسافر کے لیے بھی، جب کہ وہ سفر میں ایسی اس کی صورتحال ہو جائے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو وقتی طور پر اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ کی راہ میں یعنی جہاد فی سبیل اللہ میں یا دیگر جو فی سبیل اللہ میں جو چیزیں آتی ہیں ان پر زکوٰۃ صرف کی جا سکتی ہے۔ تو زکوٰۃ کے یہ مصارف ہیں اور یہ 8 ہیں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں۔ زکوٰۃ کو اسلام کا رکن اس لیے بھی قرار دیا گیا کہ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک حکمت یہ ہے تاکہ کوئی بندہ مومن اور بندہ مسلم دنیا کی غلامی کا شکار نہ ہو۔ جو بندہ مال خرچ کرنا جانتا ہے وہ بندہ بڑا وسیع القلب ہوتا ہے۔ جس بندے کو مال خرچ کرتے ہوئے پریشانی نہیں ہوتی وہ بندہ کبھی بھی دنیا کے دھوکے میں اتنی آسانی سے نہیں آتا۔ جو بندہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ مال دیا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہے اور اللہ کی راہ میں دینے سے مزید برکت بھی ہوگی اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی نازل ہوگی۔ زکوٰۃ دینے کی وجہ سے بندہ کبھی بھی متکبر نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ کی وجہ سے بندے سے ایک اور بری خصلت نکل جاتی ہے اور وہ ہے بخل۔ مومن کبھی بخیل نہیں ہوتا، اور وہ بخیلی جو انسان کو ایک فرض چیز سے روک دے تو وہ کبھی کبھی اس کو کفر تک لے جاتی ہے۔ تو جو خرچ کرنے والا شخص ہے وہ اپنی نظریں آخرت پر رکھتا ہے اور وہ اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، تو یہ مال اور اللہ کی رضا کے لیے اس کا خرچ کرنا اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور قریب کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو اس لیے بھی فرض قرار دیا تاکہ مسلمانوں میں وہ لوگ جو کہ اس کے مستحق ہیں وہ کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، بلکہ ہاتھ پھیلانے سے پہلے ان کے اس بھوک کا اور فقر و فاقہ کا علاج ہو جائے۔ اگر دنیا بھر کے آج بھی مسلمان اپنی زکوٰۃ واقعی ہی امانت داری کے ساتھ نکالنا شروع کر دیں تو پوری دنیا میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں میں بھی فقر و فاقہ ختم ہو سکتا ہے۔ اور اگر لوگ زکوٰۃ ادا کرنے میں کسی بھی طرح کی ہیزیٹیشن اور کسی بھی طرح کی خیانت سے بچ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنا عطا کریں گے کہ ان سے شاید سنبھالا نہ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ دل کا اطمینان اور آخرت کی جو کامیابی ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ زکوٰۃ دینے والے شخص کو یہ چاہیے کہ وہ جس کو زکوٰۃ دے اس پر اپنے آپ کو بڑا کرنے کی کوشش نہ کرے، وہ اس کے اوپر احسان نہ جتلائے، اور وہ احسان کرنے کی نیت سے نہ دے بلکہ ایک امانت کو دوسرے تک پہنچانے کی نیت سے دے اور ایک فریضے کو ادا کرنے کی نیت سے دے، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے وہ اس کا محسن ہے کہ اس کی وجہ سے یہ بندہ اپنے فریضے کو پورا کرنے میں کامیاب ہوا۔ تو یہ زکوٰۃ اللہ کی خاطر ہے اور اللہ کے بندوں کے لیے ہے۔ تو زکوٰۃ جس پر فرض ہو اس پر ایک اور چیز بھی فوراً فرض ہو جاتی ہے، وہ ہے زکوٰۃ کے بارے میں علم حاصل کرنا، زکوٰۃ کی شرائط کا، زکوٰۃ کے اصول و ضوابط کا، زکوٰۃ کے مصارف کا، اور ان تمام چیزوں کا علم حاصل کرنا اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ آئیے اسلام اور ایمان سیکھیں اور اسلام کو قبول کر لیں۔ بارک اللہ فیکم۔